اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا صدق اللہ مولانا العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تعداد زیادہ ہے آواز کم ہے کوشش کریں ایک بلند تر صلوات تلاوت فرمائیں صلی علی محمد وآلہ مجلس کی روحانیت کے لیے ہاتھ کھول کے صلوات کی تلاوت فرما لیجیے محمد اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے بڑی عظمتوں والا رفعتوں والا برکتوں والا راحتوں والا رحمتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے ماہ سیام رمضان المبارک خدا لم یزل اس ماہ مقدس کے صدقے سے ہماری آج کی اس قبول عبادت کے صدقے سے تمام مومنین کی پریشانیاں دور فرمائے عزت مآب فخر و سعادات مخدوم الملک قبلہ و کعبہ بابا سید نزاکت شاہ جی تشریف فرمائیں مولا مکمل صحتیابی عطا فرمائے ٹائم مختصر ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے اور میں نے قرآن مجید برہان رشید کی کایہ مقدسہ مطہرہ منورہ دوران خطبے کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ فرقان کی وہ آیت پڑھی ہے کہ جس میں خدائے لم یزل میدان معاشر کا نقشہ بیان فرما رہا ہے کہ بروز معاشر سچے خدا کی سچی بارگاہ میں سچا نبی اپنی سچی زبان سے ایک سچی شکایت لگائے گا شکایت کیا ہوگی وہ سنیے اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بابا جی آپ کی سوچ سے مختصر میں نے پڑھنا ہے لمبا پڑھنا قبلہ کوئی بہادری ہے ہی نہیں لمبا نہ پڑھنا شیعوں کو اچھا لگتا ہے نہ لمبا بندہ شیعوں کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے نا مختصر نوکری ہے زیادہ سے زیادہ 12 منٹوں کے اندر نوکری مکمل کرنے لگا ہوں شکایت کیا لگائیں گے رسول شکایت لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قادمی صاحب وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا ترجمہ سن کے ایمان تازہ کیجئے رسول فرمائیں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا توجہ ہے آپ سامعین کیجئے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا جتنے میرے صاحبان ممبر عزت مآب شخصیات بیٹھی ہیں میری بات کی تائید فرمائیں گے وہ محلہ کون سا ہے جہاں مسجد نہ ہو اور وہ مسجد کون سی ہے جہاں پہ قرآن کے قاری نہ ہو مسجدوں میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے مدرسوں میں قرآن سنایا جا رہا ہے تراویحوں میں قرآن ختم ہو رہا ہے بیٹھے ہو یا ٹور گئے ہو سارے ہر مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت ہے ہر نسل میں حیات دیوانہ صاحب قرآن کے حافظ موجود ہیں سید حسن شاہ صاحب ممبر پہ تشریف لے آئیں جی ہر نسل میں قرآن کے قاری موجود ہیں ہر مسلک میں قرآن کے قاری موجود ہیں دیکھیے گا میری طرف میں چچا جی سوچ سے پہلے ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں نسلوں میں قرآن کے قاری موجود ہیں حافظ اہل سنت بھائیوں میں بھی ہیں حافظ دیوبندیوں میں بھی ہیں حافظ اہل حدیث بھائیوں میں بھی ہیں الحمدللہ حافظ شیعوں میں بھی ہیں تو نہ بولے بھائی میرے نال جب میں شیعہ نہیں تھا باشفقت محسن قادمی صاحب تو مجھے سننے کو یہ ملتا تھا کہ شیعوں میں قرآن کا حافظ کوئی نہیں ہوتا دروازہ اہل بیت پہ آیا تو پھر اس حقیقت کا پتہ چلا کہ شیعوں میں حافظ ہوتے ہیں اندھا کوئی نہیں ہوتا زبانیں بولنے کے لیے جو بندے چپ کر کے بیٹھے ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے حیدری
میرا شاگرد بیٹھا ہے حافظ محمد علی اہل تشیع ہے, زنجیر زن ہے, ماتمی ہے, شیعہ ہے, قرآن کا حافظ ہے. لاتعداد ایسے قرآن کے حفظائیں میاں ذیشان صاحب مولا آپ کو زندگیوں والا بیٹا دے جو قرآن کے حافظ ہیں. یہ الزام شیعوں میں کیوں لگتا ہے؟ جی بسم اللہ, کہ شیعوں میں قرآن کا حافظ کوئی نہیں ہوتا. جی بسم اللہ. اس میں میرا کوئی کمال نہیں کہ میں ادھر سے ادھر آیا ہوں, یہ مہربانی ہے میری ماں کی جس نے امانت سے خیانت نہیں کی. میں سوچتا تھا کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ شیعوں میں حافظ قرآن کوئی نہیں ہوتا. بندہ کہ شاہ جی میں نے مولویوں سے پوچھا یہ کیوں کہتے ہو کہ شیعہ قرآن کے حافظ نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا جی شیعہ اس لیے قرآن حفظ نہیں کر سکتے کہ قرآن جمع کیا ہے صحابہ نے اور شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, انہیں صحابہ کی بد دعا ہے. کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا جی. جو مولوی نے وجہ بیان کیا وہ سنا کے منبر چھوڑنے لگا. انہوں نے کہا جی قرآن جمع کیا ہے صحابہ نے, شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, انہیں صحابہ کی بد دعا ہے, یہ کچھ بھی کر لیں قرآن حفظ نہیں کر سکتے. جتنے حافظ کے میں لا کے دکھانے کے لیے تیار ہوں. اور دوسری بات کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا نہ کر, قرآن لام حاشیے پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی علی کا شیعہ صحابہ کا منکر نہیں, فرق ہے شیعی کو صحابی نہیں مانتا. بولے جس کا عقیدہ اسے بولنے کی اجازت دیتا. ساؤنڈ والے بھائی مہربانی کرنا, خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر. مر گیا مولوی سعودی عرب سے ریال لے لے کر, کنگنا کر دیا سعودی عرب کو پاکستان کے مولویوں نے صحابہ کے نام پہ دکانداریاں چمکا کے کہ شیعہ نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے. ہمارا جرم صرف اتنا ہے کہ ہم صحابی کو صحابی مانتے ہیں, اہل بیت کو اہل بیت مانتے. صحابی جتنا مرضی عبادت گزارو اہل بیت کے مقام کے برابر نہیں. صحابی کا اپنا مقام ہے, اہل بیت کا اپنا مقام ہے. صحابی محمد کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے, محمد کی زبان نہیں چوس سکتا. زبان بولنے کے لیے جو بندے چپ کر کے بیٹھے, صحابی محمد کے پیچھے چل سکتا ہے, محمد کی مہر نبوت میں سوار نہیں ہو سکتا. صحابی محمد کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے, محمد کی حالت نماز میں پشت میں سوار نہیں ہو سکتا. صحابی قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے, قرآن کا وارث نہیں ہو سکتا. صحابی مومن ہو سکتا ہے, امیر المومنین نہیں ہو سکتا. صحابی جنت میں جا سکتا ہے, لے جا نہیں سکتا. صحابی پل سرات سے گزر سکتا ہے, گزار نہیں سکتا. صحابی آب کوثر پی سکتا ہے, پلا نہیں سکتا. صحابی محمد کو بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہے, سارے ہاتھ اٹھا کے حیدری. قرآن کے حافظ بھی موجود ہیں, نسلوں میں موجود ہیں, پر رسول کہہ رہے ہیں میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا. مولوی صاحب ماننا پڑے گا, پڑھے جانے والا قرآن اور ہے, چھوڑے جانے والا قرآن اور ہے. کس قرآن کو چھوڑا؟ وہ قرآن صامت نہیں, قرآن ناطق ہے. وہ جس قرآن کو رسول کی قوم نے چھوڑا وہ قرآن ہے علی کی ولایت. چھٹے تاجدار سے پوچھا گیا مولا مسجد میں بندے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کہہ رہے ہیں کہ رسول فرمائیں گے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا.
چھٹے تاجدار نے مسکرا کر فرمایا جو چھوڑا گیا قرآن وہ ہے میرے دادے علی کی ولایت. اگر مسلمان علی ولی اللہ کو نہ چھوڑتے ماں صحابی کے دربار نہ جاتی. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. بیٹی شرابی کے دربار نہ جاتی. سننے کا تو یہ ایک لفظ ہے لیکن بابا جی دل دکھے تو مجھے معاف کیجیے گا. پوری اسلام کی تاریخ ان دو لفظوں میں بند ہے. ماں صحابی کے دربار میں رونا نہ آئے تو ہائے لازمی کا ہے. بیٹی شرابی کے دربار میں شہید ولایت استاد مکرم سرکار علامہ ناصر عباس صاحب قبلہ و کعبہ کی برسی 6 جولائی ملتان دربار عالیہ حضرت شاہ شمس. اپیل ہے آپ لوگوں سے تشریف لائیے گا شہید کی بلندی درجات کے لیے اور دشمنان اہل بیت کو بتانے کے لیے کہ ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولتے. شہید کی برسی ہے. میں قبلہ کے ایک جملہ پڑھ کے منبر چھوڑنا چاہتا ہوں. شہید علامہ ناصر بازا فرمایا کرتے تھے بے غیرت بندے کو کیا پتا کہ دربار کون گئی ہے. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت. ساؤنڈ والے بھائی اس کی آواز کھولو ذرا. بے غیرت بندہ تو مصلے پہ بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کیا ہوا جو زہرا کو 4 کھجوریں نہیں ملی. بازوریہ شاہ جی اس مسئلے کا تعلق ہے انسان کی غیرت کے ساتھ. غیرت مند بندہ جب سنتے ہیں نا ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. بیٹی 9 گھنٹے کھڑی رہی. جتنے سید بیٹھے ہو دعا کرنا اس لفظ پہ. مسلک کوئی ہو مذہب کوئی ہو بابا جی غیرت مند بندہ سوچتا ضرور ہے کیوں گئی تھی دربار. صرف کھجوریں لینے نہیں گئی بھائی, صرف باغ کے لیے نہیں گئی. محمد کی بیٹی علی کی ولایت کے لیے 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. لفظ دربار آئے تو کوئی بندے سمجھتے ہیں جیسے یہاں پہ دربار ہوتے. میں بچوں کے سمجھانے کے لیے لفظ بدل دیتا ہوں. یہ دربار نہیں, دربار سے مراد ہے محمد کی بیٹی کچہری گئی. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. رسول کی بیٹی کچہری گئی. سادات کی موجودگی میں لفظ بدل دیتا ہوں. ماں صحابی کی کچہری میں گئی, بیٹی شرابی کی کچہری میں گئی. کون؟ جس کے قد کا اندازہ اس کے سکے بھائیوں کو نہیں تھا, وہ شرابی کے دربار میں. اس بات کا پتہ ہے غیرت کا بندے کو. ہمارے لاہور کا سیشن جج تھا قبلہ عباس کاظمی اس کا نام تھا. صبح صبح عدالت میں آیا, کرسی پہ بیٹھا. منشی نے دروازے میں کھڑے ہو کے صدا دی زینب حاضر ہو. مولا تمہارا ماتم قبول کرے جو بندے رو کے ہائے کہہ رہے ہو. سید تھا, اس نے سنا, کرسی چھوڑی, اٹھ کے باہر چلا گیا. عملے نے بازو سے پکڑا, اس نے کہا میں مر جاؤں گا, میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی زینب نام کی بی بی کڑیاں پہن کے میرے دربار میں آئے. اللہ جانے سجاد میں کیا بیتی ہوگی جب کمینے نے شراب پی کے پوچھا ان میں زینب کون سی ہے. اللہ لعنت اللہ علیہ. اس سے مختصر میں